الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ حجرات کا مطالعہ کریں گے، کیونکہ ہم کوئی منتخب مقامات سے پڑھ رہے ہیں، مکمل درس قرآن مجید کا نہیں دے رہے، اس لیے کہ وہ اس میں تفصیل بھی ہے اور ٹائم بھی زیادہ چاہیے۔ تو انشاءاللہ سورہ حجرات ہی پڑھیں گے تاکہ وقت بھی کم لگے اور آپ اس کو سمجھ بھی سکیں۔ اس سورت کی آپ پہلی آیت جو ہے، اس سورت کی پہلی آیت جو ہے یہ پارلیمنٹ کے لیے ہے، قانون ساز اداروں کے لیے کہ قانون بنانے کی آپ کی لمیٹیشن، آپ کی حدود کیا ہے، کہاں تک آپ قانون بنا سکتے ہیں، کہاں تک نہیں بنا سکتے۔ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے قانون کو پارلیمنٹ نہیں بدل سکتی، ان قوانین کے اندر رہتے ہوئے وہ قانون بنا سکتے ہیں، ان کو کراس نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت، اس آیت کے بارے میں ایک حدیث ارشاد فرمائی جو مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ مومن جو ہے وہ ایک کھونٹے کے ساتھ بندھے ہوئے گھوڑے کی مانند ہے۔ کھونٹا کہتے ہیں قلعے کو، تو کھونٹے کے ساتھ بندھا ہوا جو گھوڑا ہوتا ہے، اگر اس کی رسی جو ہے وہ 10 گز ہو تو وہ 10 گز سے 1 انچ بھی آگے نہیں جا سکتا۔ اسی طرح مومن بھی دین کے ساتھ بندھا ہوا ہے، وہ اپنا قانون بنانے میں 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اللہ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ قوانین کو نہیں بدل سکتا، ان کے اندر رہتے ہوئے حدود کے اندر وہ قوانین بنا سکتا ہے۔ پہلی آیت یہ بتلا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یعنی ان کے احکامات کو کراس نہ کرو، بلکہ حتیٰ کہ رسول پاک کوئی فعل کے طور پر کوئی کام کریں تو ان سے پہل بھی نہ کرو۔ جیسے امام سے پہلے آدمی دوران نماز امام سے پہل نہیں کر سکتا، اس طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پاس موجود ہوں اور آپ نے کوئی فعل کرنا ہو تو آپ کے فعل سے قبل امتی فعل ادا نہیں کر سکتا، چاہے وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا حضرت عثمان غنی نے حدیبیہ کے مقام پر وہ سفیر بن کر مکے گئے تھے، لیکن انہوں نے طواف نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، اس لیے کہ ابھی رسول خدا نے عمرہ نہیں کیا۔ اسی طرح بعض صحابہ جب قربانی کا دن ہوتا تھا، جب تک حضور قربانی نہیں کرتے تھے پہلے قربانی نہیں کرتے تاکہ حضور وہ کام کر لیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر صحابہ کرام اس آیت کی وجہ سے آگے نہیں بڑھتے تھے، بھئی آپ کے ساتھ جو ہے وہ اتباع کا معاملہ، پیچھے پیچھے رہے۔ فرمایا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ دوسری آیت بتلا رہی ہے کہ پیغمبر کی بارگاہ میں اگر تمہیں بیٹھنا نصیب ہو جائے تو آپ کی بارگاہ میں آواز کو اونچا مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آوازیں اونچی مت کرو اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے۔ اور یہ حکم جو ہے تمام علماء اس پر متفق ہیں امت کے، یہ حکم حضور کے انتقال کے بعد بھی باقی ہے۔ آپ کے روضہ انور کے پاس بھی چیخو پکار نہیں کرنی، حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کر بھی کوئی، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق مسجد نبی میں اونچی بولنے والے کو منع کرتے تھے سختی سے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی دور سے کہیں آ گیا تو وہ مسجد نبی میں بیٹھا کسی سے بات کرتے ہوئے اس نے اونچی اونچی بات کی یا کوئی ایسا کام کیا تو حضرت عمر آ گئے، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا دور سے۔ آپ نے کہا اگر تم مدینے کا ہوتا تو میں تمہیں سزا دیتا، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ مسجد نبی کے آداب کیا ہے، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، لہٰذا یہاں چیخو پکار کے ساتھ بات نہیں کی جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب اب بھی ویسے ہیں جیسے پہلے تھے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور ان کی بارگاہ میں بات چلا کر نہ کہو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے چلا جاتے ہو، اس طرح نہ چلاؤ۔
یعنی یہ خیال کرو کہ تم کس بارگاہ میں بیٹھے ہو، ادب سے بات کرو، تمہاری آواز آپ کی آواز سے اونچی نہ ہو اور چلانے کا انداز نہ ہو۔ ہاں اگر کسی نے اس بات کا خیال نہ کیا، آپ کی بارگاہ میں چلا کر بولا یا آپ کی آواز سے آواز اونچی کر دی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس عمل کی وجہ سے کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے، سزا ہے، لیکن یہ ایسی ہے کہ آدمی کو خبر بھی نہیں ہوتی میرے اعمال کب ضائع ہو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ کر اپنی آوازیں نیچی کر لیتے ہیں جو لوگ ادب کے مارے، خیال کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے، تعظیم اور توقیر کرتے ہوئے، جو ادب سے بولتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آ کر، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیے ہیں یا پرکھ لیے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ سیدنا ابوبکر صدیق تھے، وہ جب آپ کی بارگاہ میں آیت اتری تو بارگاہ میں بات کرتے ہوئے بہت آہستہ آواز کرنے لگے، تو حضور کو پوچھنا پڑتا کہ ابو بکر ذرا اونچی بات کرو، کیا بات کر رہے تھے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا چونکہ یہ اپنے دل کے تقوی کے ساتھ ڈر رہے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے دل کو چن لیا ہے، پرکھ لیا۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے ہے بخشش اور بڑا ثواب۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کوئی قبیلہ بنی تمیم تھا ایک، اچھا کچھ لوگ بیان کرتے اس بات کا خیال نہیں کرتے، ایک ہے قبیلہ بنو تمیم، ایک ہے قبیلہ بنو تیم۔ اب لکھنے والوں نے خیال نہیں کیا، میں نے دعوت اسلامی کی کتاب پرنٹڈ چھپی ہوئی دیکھی ہے، اس پر حضرت ابوبکر صدیق تک کا تعارف کرواتے ہوئے انہوں نے لکھ دیا قبیلہ بنو تمیم سے تھے، حالانکہ وہ قبیلہ بنو تمیم سے نہیں ہے، قبیلہ بنو تیم سے تھے۔ اور قبیلہ بنو تمیم جو ہے یہ تو ایک الگ قبیلہ ہے اور بڑا یعنی دیہاتی اور عربی قبیلہ تھا، اور یہ آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، تو انہوں نے آپ کے دروازے سے آ کر آوازیں لگانی شروع کر دیں کہ ہم سے بات کرو، ہم دور سے آئے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں، بے شک وہ لوگ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں۔ پیغمبر کی بارگاہ میں جا کر حضور آرام کرنے چلے جائیں اپنے گھر میں تو کسی کو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ وہ جا کر آواز دے آپ، حتیٰ کہ حضور خود باہر تشریف لائے۔ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں اکثرهم لا یعقلون، ان میں اکثر وہ ہیں جو بے عقل ہیں، بے سمجھ ہیں، انہیں عقل ہی نہیں پیغمبر کی شان کیا ہے، اور پیغمبر اپنے گھر میں آرام کرنے چلے جائیں تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ آواز دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ صبر سے کام لیتے، آواز نہ دیتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ اے حبیب آپ خود ہی تشریف لے آتے، یعنی میرا پیغمبر خود بخود آتا تو ٹھیک تھا، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ محبوب آپ خود ہی تشریف لے آتے تو یہی ان کے حق میں بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ سے مہربان ہے۔ آگے آیت آ رہی ہے کہ ناقابل اعتبار جو شخص خبر لے کر آتا ہے اس کی خبر پر تحقیق کیے بغیر اس کی خبر پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آیت آج ہمیں سوشل میڈیا کی خبروں کے بارے میں بتلا رہی ہے۔ قرآن مجید قیامت تک کے لیے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ آج ہم بالکل بے پار کی جو سی مرضی جھوٹی خبر ہو ہم لے لیتے ہیں۔ خبر کے بارے میں جانچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ایسا ممکن ہے کسی اور نے خبر دی، قابل اعتماد ذریعے سے آئی یا نہیں آئی، خبر کیسی ہے، اور بعض اوقات دیکھا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ رکوع کے لیے جھک رہا ہے اور دوسرا اس پر کیمرہ مار کے ساتھ لکھ دے کہ یہ مانگنے جا رہا ہے، آگے کسی دربار کی تصویر لگا دے، حالانکہ وہ بیچارہ کہیں اور جھک رہا ہو، اور اس کو یہ مطلب کمنٹس لوگوں کے اپنے ہیں۔ اس پر غور کرنا ہوگا کہ کیا وہ آیا وہ شخص خود بھی ایسا کر رہا ہے یا تیسرے شخص نے یہ کام کو گما دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا، اے ایمان والو اگر کوئی ناقابل اعتبار شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ ناقابل اعتبار ذریعہ سے خبر آئے تو اس کی
تحقیق کر لیا کرو، کہیں کسی قوم کو تم بے جانے نہ جانتے ہوئے ایذا نہ دے بیٹھو۔ ہر آدمی قبر پر اعتماد کر کے کسی دوسرے کے خلاف جذبات بھی تو رکھتا ہے نا، بعض کا تو اس کے گلے بھی پڑ جاتا ہے، اس کو نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے نہ رہ جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ کون موجود ہیں؟ حضور کی دو حیثیتیں تھیں، ایک حیثیت انسانی رشتے کے اعتبار سے آپ محمد بن عبداللہ تھے، سیدنا عبداللہ کے بیٹے تھے آپ، لیکن دوسرا آپ کی حیثیت آپ رسول اللہ تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے۔ تو آپ کی جو چیز نمایاں کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ کی شان رسالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ محمد بن عبداللہ ہونے کے باوجود اگر تم میں جلوہ گر ہو تو خیال کرو وہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عام انسانوں ناتوں رشتوں والے نہیں بیٹھے ہوئے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، بہت معاملوں میں اگر یہ تمہاری خوشی کریں تو تم ضرور مشقت میں پڑو، یعنی اگر رسول پاک تمہارا لحاظ کرتے ہوئے بہت سے معاملوں میں تمہیں راضی کرنے کی کوشش کریں تو تم پھر مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے، إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی ہے۔ اولئک ھم الراشدون، ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں، رشد و ہدایت انہی کو ملی ہے۔ فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کا فضل اور احسان ہے ان پر، کن پر؟ جو اللہ کے رسول کو رسول سمجھ کر ادب کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، آپ کے گھر کے دروازے کو دستک نہیں دیتے، باہر سے آواز نہیں کستے، دستک دینے کی ضرورت ہو تو دے لیتے ہیں، دستک میں ممانت بھی نہیں تھی، لیکن یہ کہ بغیر ضرورت کے آپ کے آرام کے وقت میں دستک نہ دی جائے۔ تو لہٰذا آپ کا ادب اور لحاظ کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے نافرمانی اور حکم و عدولی کو ناگوار کر دیا ہے، ایسے ہی لوگ رشد و ہدایت پر ہیں اور اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والا ہے۔ آگے آ رہا ہے کہ اگر دو فریق لڑ پڑے مسلمانوں میں تو ان کے ساتھ کیا کرو؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کراؤ، ان میں صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، پھر اگر ایک فریق دوسرے فریق پر زیادتی کرے تو اس زیادتی والے سے لڑو۔ کیوں زیادتی وہ کر رہا ہے؟ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو انصاف کے ساتھ اگر وہ پلٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کروا دو، انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دو۔ وَأَقْسِطُوا، بے شک عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ کو ان عدل و انصاف کرنے والے بہت محبوب ہیں، بہت پسند ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پورے مسلمانوں کا آپس میں جوڑ دیا ہے، تمام نوع انسانی کو آپس میں۔ کہتے ہیں کہ اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی یہی ہے، یہ کچھ شعر مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، اقبال نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں مسلمانوں کو آپس میں رشتہ اخوت میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کیا بھائی ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کراؤ یا خود صلح کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو کہ وہ تم پر رحمت کرے یا تم پر رحمت کی جائے۔ یا ایھا الذین، اگلی آیت پھر جو ہے وہ جب لوگ ایک دوسرے کا تحقیر کر کے کسی کی قوم یا کسی کی شکل یا کسی کی بات پر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے ذلیل کرتے ہیں، اللہ نے اسے منع کیا۔
یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے ایمان والو، نہ مرد مردوں پر ہنسیں ان کی تحقیر کرنے کے لیے، ان کو کمتر ثابت کرنے کے لیے جو مذاق اڑایا جاتا ہے۔ نہ مرد مردوں پر کا مذاق اڑائیں، عجب نہیں کہ وہ ہنسنے والوں سے وہ بہتر ہوں، اللہ کی نگاہ میں وہ بہتر ہوں۔ اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عجب نہیں کہ وہ ہنسنے والیوں سے وہ بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اگلا حکم کیا ہے؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور آپس میں باتیں کرتے ہوئے تانے مت دو۔ بہت سے لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر بڑے بڑے تانے دے دیتے ہیں دوسروں کو، اور وہ ان تانوں کی بنیاد پر لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، نفرت پیدا ہوتے ہیں، بغض پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں کا آپس میں بیاد محبت اور سلوک نہیں رہتا۔ تو کہا کہ اے ایمان والو، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں تانے نہ دیا کرو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے لقبوں سے نہ پکارو، برے ناموں سے نہ پکارو، یہ بھی نفرت والی چیز ہے۔ ایسا نام جس سے دوسرا آدمی چڑھتا نہیں وہ لینا جائز ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ کا نام تو عبد الرحمن ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلیوں کا باپ بھی کہہ دیا تو وہ خوش ہوتے تھے اگر کوئی ابو ہریرہ بھی کہے گا۔ لہٰذا اگر کوئی چڑھتا نہیں ہے تو پھر تو کوئی مذاقہ نہیں۔ اگر کوئی اس نام سے کسی سے چڑھتا ہے اور اس کا الٹا نام جان بوجھ کر بلایا جا رہا ہے تو یہ جان بوجھ کر اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، اس کا الٹا نام لینا اچھا نہیں۔ اور کسی کو دوسرے برے ناموں سے، برے لقبوں سے مت پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، یہ فسق ہے، نافرمانی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کریں یہ کام کرنے والے، اگر وہ توبہ نہ کریں تو وہی لوگ ظالم ہیں، ان باتوں سے اگر توبہ نہ کریں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو۔ آدمی کسی کے بارے میں گمان کر لیتا ہے نا برائی کے حوالے سے، بھئی یہ آدمی جو ہے نا وہ تھانے میں پولیس میں کام کرتا ہے تو لا محالہ یہ بھی رشوت کھاتا ہی ہوگا۔ اب یہ گمان ہے، پتہ نہیں کھاتا ہے یا نہیں، آپ کو تحقیق حاصل ہے، اگر نہیں کھاتا تو آپ نے کیوں گمان کیا؟ اسی طرح کسی کے بارے میں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غلط جگہ سے گزر رہا ہو تو آپ اس کے بارے میں گمان کر لازماً اس نے بھی کوئی برا کیا ہی ہوگا۔ بھئی لازماً نہیں، آپ نے دیکھا ہے، آپ کو تحقیق حاصل ہے، آپ کو معلومات درست ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو آپ نے کیوں گمان کیا ایسا برا اس کے بارے میں، ایک مسلمان کے بارے میں؟ تو لہٰذا کہا اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک کچھ گناہ ایسے ہوتے، کچھ گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، کچھ گمان بھی گناہ بن جاتے ہیں۔ جب آدمی اس کے بارے میں بغض پیدا کر لیتا ہے، بدظنی بنا لیتا ہے تو ظاہر ہے اس کے بارے میں پھر آدمی گناہ گار ہوتا ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ایک دوسرے کے عیب تلاش کرتے مت پھرو، جان بوجھ کر، قصدن، بغیر کوئی کام ضرورت نہیں، مجبوری نہیں۔ مجبوری ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھ لیا کہ میں نے فلاں کا رشتہ کرنا ہے، تو اگر آپ ان کا کوئی ایسی عیب نہ بتائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ رشتہ کر لیں اور بعد میں پچھتائیں کہ آپ نے تو ان کی تعریف کی تھی۔ وہاں جو ہے بتلانا ضروری ہو جاتا ہے کہ بھئی ان کے حال احوال اس طرح کے ہیں، لیکن بغیر ضرورت کے، شرعی ضرورت کے بغیر آپ کسی کی بات نہیں کر سکتے۔ ان کے عیبوں کی ٹو مت لگاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے، جان بوجھ کر یہ تلاش کر کے عیب ڈھونڈنا، یہ نہیں، خود کو خود کسی نے بات کر دی وہ بغیر آپ کے چاہنے، بغیر ارادے کے، آپ کے علم میں آ گئی، پھر بھی آپ کو تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ بات ہے بھی یا نہیں۔ تو لہٰذا کسی کی تو میں رہنا، کسی کے عیب تلاش کرنے میں رہنا اللہ نے منع فرمایا۔ ولا تجسسوا، اور عیب مت ڈھونڈو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت بہتان اور چغلی تینوں میں الگ الگ قسمیں ہیں۔ غیبت یہ ہے کہ آپ کسی کے عیب کی بات کر رہے ہیں اس وقت کہ وہ موجود نہیں، اور اس کے اندر وہ عیب یا بات موجود ہے، اگر اس کے سامنے کی جائے تو وہ ناپسند کرے، یہ غیبت ہے۔ لیکن اگر اس میں وہ عیب موجود نہیں اور آپ نے پھر بھی اس کے بارے میں بات بعد میں کی تو آپ نے بہتان باندھا ہے۔ لیکن ایک بات ہے اس نے کسی کے بارے میں کی ہے، بات سچ ہے، آپ نے اس لیے بتلائی کہ وہ اس سے لڑ پڑے تو یہ چغلی ہے۔ یہ الگ الگ قسمیں ہیں۔ تو کہا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔
اب اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتن فکرہتموہ، کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو زندے کا بھی کھانا جائز نہیں، لیکن مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا کوئی پسند کرے گا تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ اس آیت کے حوالے سے امام غزالی نے ایک بات نقل کی ہے، حدیث میں ہے، ایک مرتبہ کچھ عورتوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور ان کے بارے میں حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ فلاں عورتوں کو روزے کی پیاس یا بھوک نے بہت ستا دیا، ان سے اب صبر نہیں ہو رہا، ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ وہ روزہ توڑ دیں؟ تو آپ نے ان کے احوال سن کر فرمایا کہ ان کو بلا کر لے کر، تو کہیں جہاں تھے آپ اپنے قریب ہو کر ان سے فرمایا، پیغام دیا، ان سے کہا کہ ان کو کہو کہ اپنے گلے میں انگلی مار کر الٹی کریں۔ تو انہوں نے انگلی مار کر الٹی کی تو اندر سے کیا نکلا؟ گوشت کے ٹکڑے۔ کیا نکلا؟ اب حضور نے فرمایا کہ ان سے پوچھئے کہ انہوں نے صبح کے سحری میں گوشت کھایا تھا؟ انہوں نے کہا ہم نے گوشت تو نہیں کھایا تھا۔ تو آپ نے فرمایا یہ میں نے عمل اس لیے کیا، تمہیں دکھایا ہے کہ یہ آپس میں غیبت کر رہی تھی کسی تیسری عورتوں کی، اس غیبت کی وجہ سے انہیں بھوک اور پیاس نے ستایا ہے، روزہ انہیں نہیں لگ رہا تھا۔ یعنی روزے کی بھوک اور پیاس نے انہیں نہیں ستایا، اصل میں غیبت کی وجہ سے روحانی طور پر گوشت کے ٹکڑے تھے، حقیقی فزیکل تو نہیں آتے، لیکن یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے کہ جو قرآن مجید نے کہا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فزیکل کر کے دکھا دیا کہ حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ گویا کہ وہ روحانی طور پر غیبت کر کے ان کا مردہ بہنوں کا گوشت کھا رہی تھی، تو وہ پیٹ میں ان کی چیزیں ظاہر ہو گئی۔ تو یہ ہے کہ یہ مطلب اس کو محاورہ نہ سمجھے، یہ فزیکل حقیقتاً قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا کہ اس کا آدمی کے اس کے نام اعمال سے نکلے گا کہ اس نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ عیب نہ ڈھونڈو کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الناس، یہ آیت ہے جو تمام لوگوں کو بتلا رہی ہے کسی رنگ، کسی نسل، کسی علاقے کی بنیاد پر، کسی رنگ، کسی نسل، کسی علاقے، کسی زبان کی بنیاد پر کوئی شخص گھٹیا بڑھیا نہیں ہے۔ عرب والے، عجم والے سب برابر ہیں، گورے کالے سب برابر ہیں، چھوٹی قوم والے بڑی قوم والے سب برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتلایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے وہ لوگو، اے تمام بنی نوع انسان کے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ تمہارا باپ اور تمہاری ماں ایک ہی ہے، حوا اور آدم سب کے ایک ہی ہیں۔ پھر ساتھ کہا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تمہاری شاخیں اور قبیلے بنائے، تمہارے قبائل میں چھوٹے چھوٹے خاندان اور قبیلے تمہارے کر دیے، کیونکہ یہ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم اس کے ذریعے پہچانے جاؤ۔ یہ قوم قبیلے اس لیے بنے ہیں کہ بھئی آپ کا نام، آپ کا قوم، آپ کا خاندان بتلا کر آدمی تمہارے تک پہنچ سکتا ہے، یہ تمہاری پہچان کا ذریعہ ہے، فضیلت کا معیار نہیں ہے۔ یہ قوم قبیلے پہچان کا ذریعہ ہے، فضیلت کا معیار نہیں۔ فضیلت کس میں ہے؟ فضیلت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ فضیلت تقوی میں ہے، جو زیادہ متقی ہے وہ زیادہ عزت والا ہے۔ کسی قوم، قبیلے، رنگ، نسل کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے لا شبہ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، ہمیشہ سے خبردار ہے۔ قالت الاعراب آمنا، اعرابی دیہاتی بولے ہم ایمان لائے۔ آپ پر حضور کی بارگاہ میں اپنے ایمان کا احسان جتلانے لگے رسول پاک پر کہ ہم بغیر لشکر لائے، بغیر لڑے، بغیر جھگڑے ہم ایمان لائے۔ کوئی دیہاتی تھے آ کر اکٹھے ہو کر، انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم بار بار ایمان کا تذکرہ کریں گے تو ہم تو رسول پر کوئی احسان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دیہاتی بولے ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تم ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم نے تسلیم کیا ہے، اطاعت کو، حکومت کو قبول کیا ہے، ابھی ایمان کی دولت تو تمہیں ملی نہیں۔ ابھی یوں کہو کہ تم مطیع ہو گئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یہ ایمان تو اب رسول پاک کی بارگاہ میں رہ کر آداب سیکھ کر آئے گا نا۔
ابھی تو تم مان کر صرف آئے ہو حکومت کو۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو گے تو تمہارے کسی عمل کا تمہیں نقصان نہ پہنچے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب آگے ایمان کی تعریف بیان کی گئی۔ بھئی اس طرح زبانی کلامی کہنے سے ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان کس چیز کا نام؟ ایمان کی ڈیفینیشن قرآن مجید میں یہاں واضح طور پر آئی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اے ایمان والے صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ثم لم یرتابوا، پھر کبھی شک میں نہ پڑے۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لائے پھر کبھی شک نہیں گزرا دل میں، دین کے احکام اور عقائد اعمال کے بارے میں کبھی شک نہیں گزرا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، پھر اس کے بعد ان پر تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ انہوں نے جہاد کیا اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں۔ اولئک ھم الصادقون، یہی وہ لوگ اپنے دعوی ایمانی میں سچے ہیں، یہ ہیں ایمان والے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم فرماؤ کیا تم اللہ پر اپنا دین بتلا کر احسان جتلاتے ہو؟ وہ گروہ جو آیا تھا دیہاتی۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے محبوب تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، تم فرماؤ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ جتلاؤ۔ نبی پاک سے کہا گیا ان کو کہو کہ تمہارے اسلام کا احسان مجھ پر کر رہے ہو۔ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر، سب غیوب کو، سب غیبوں کو اللہ جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے کام خوب دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔